تحریر اس عمل کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ حرارت اور سردی کا کردار. ٹیلیسیو کہتا ہے حرارت پھیلاؤ پیدا کرتی ہے، سردی سکڑاؤ پیدا کرتی ہے، اور یہی عمل کائنات کی تمام شکلوں کو جنم دیتا ہے. جی. کائنات کی تقسیم، اس نے کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا: آسمان حرارت کا مرکز، زمین سردی کا مرکز. صحیح. یعنی اس نے ایک پورا ماڈل تیار کر لیا کہ سورج اور ستارے گرم ہیں اس لیے اوپر ہیں اور روشن ہیں، اور زمین سرد ہے اس لیے بھاری ہے اور نیچے ہے. بالکل ایک مکمل ماڈل. لیکن اور یہ وہ مقام ہے جہاں ٹیلیسیو کی ذہانت واقعی دم بخود کر دیتی ہے. وہ صرف نظریہ بنا کر رکا نہیں، اس نے خود اپنے ہی نظریے کو ایک ایسا سوال اٹھایا جس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. جی بالکل. اور وہی سوال دراصل سائنسی طریقہ کار کی اصل بنیاد ہے. تحریر کے الفاظ ہیں ایک اہم سوال، لیکن ٹیلیسیو نے ایک زبردست سوال اٹھایا: اگر زمین سورج سے حرارت حاصل کرتی ہے تو وہ حرکت کیوں نہیں کرتی؟ کیا کمال کا سوال ہے. یہ سوال کتنا کمال ہے. مطلب وہ خود کہہ رہا ہے کہ حرارت سے حرکت اور پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے. جی. پھر وہ دیکھتا ہے کہ سورج کی دھوپ تو زمین پر بھی پڑ رہی ہے، حرارت تو یہاں بھی آ رہی ہے، تو پھر زمین آسمان کی طرح کیوں نہیں گھوم رہی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اندھا دھن اپنے ہی بنائے ہوئے عقائد کا پجاری نہیں تھا، بلکہ علت اور مولود کے اصول پر سختی سے کاربند تھا. یہی وہ فرق ہے ایک عام مفکر اور ایک عظیم سائنسدان میں. جب ٹیلیسیو نے دیکھا کہ اس کے مشاہدے اور اس کے نظریے میں بظاہر ایک تضاد آ رہا ہے، جی، تو اس نے اس تضاد کو چھپایا نہیں، کسی جادوئی طاقت کا سہارا نہیں لیا، بلکہ خالص طبی اصولوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کی. اور وہ وضاحت کیا تھی؟ یہ کہ زمین کی اپنی جو سردی اور اس کا جو سکڑاؤ ہے وہ اتنا زیادہ اور اتنا غالب ہے کہ سورج کی حرارت سطح پر تو اثر ڈالتی ہے، پودے اگاتی ہے، موسم بدلتی ہے، لیکن وہ اتنی طاقتور نہیں کہ زمین کے مجموعی سرد وجود کو حرکت میں لا سکے. اور تحریر میں اس کا جواب انہی اصولوں کے تحت دیا گیا ہے. حرکت کی وضاحت اس کے مطابق آسمان حرکت کرتا ہے کیونکہ وہ گرم ہے، زمین ساکن ہے کیونکہ وہ سرد ہے. جی. مادہ کی تشکیل، ٹیلیسیو کہتا ہے حرارت اور سردی مادہ کو متاثر کرتی ہیں اور اس سے مختلف اشیاء بنتی ہیں، یعنی دنیا کی ہر چیز انہی 2 قوتوں کے تعامل کا نتیجہ ہے. بالکل. اب ظاہر ہے آج کی جدید کوانٹم فزکس اور مالیکولر بائیولوجی کے دور میں ہمیں یہ حرارت اور سردی کا نظام بہت سادہ اور شاید تھوڑا سا نامکمل لگے. لگ سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ بیماریوں کا علاج ستاروں کی چال میں ڈھونڈتے تھے. صحیح بات ہے. اس دور میں دنیا کی ہر چیز کو خالص مادی اور طبعی قوتوں کے تعامل کا نتیجہ قرار دینا انسانی شعور کی ایک بہت بڑی جست تھی. بے شک. اس کی اہمیت اس بات میں نہیں ہے کہ اس کا حرارت اور سردی کا ماڈل آج کی فزکس کے معیار پر کتنا پورا اترتا ہے. تو پھر اصل اہمیت کیا ہے؟ اس کی اصل اہمیت اس کی میتھڈالوجی یعنی اس کے طریقہ کار میں ہے. اس نے پہلی بار یہ بات سختی سے منوائی کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے اندر موجود اسباب کو تلاش کرنا ہوگا. سبب اور نتیجے کے اس مادی تعلق کو جو اس نے قائم کیا، اسی بنیاد پر بعد میں فرانسس بیکن اور گیلیلیو جیسے لوگوں نے جدید سائنسی طریقہ کار کی عمارت کھڑی کی. کیا بات ہے. اس نے سائنس کو فلسفے کے تجریدی اور خیالی بندھنوں سے آزاد کروایا. اور اس پوری شاندار فکری جدوجہد کا جو نچوڑ ہے نا، وہ عاجز مسلمان نے اپنی تحریر کے آخر میں 3 انتہائی طاقتور نکات میں سمیٹا ہے. جی. اور یہ وہ نکات ہیں جو علم کے ہر متلاشی کے لیے ایک مکمل منشور کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل. خلاصہ ناظرین کرام، ٹیلیسیو نے ہمیں 3 بڑی باتیں سکھائیں. 1، فطرت کو خود سمجھو، صرف کتابوں پر انحصار نہ کرو، خود مشاہدہ کرو. 2، سوال کرو، ہر نظریہ کو چیلنج کرو، بغیر دلیل کے کچھ نہ مانو. جی. 3، سائنس کو آزاد کرو، سائنس کو فلسفے سے آزاد کرو اور تجربے کی بنیاد پر کھڑا کرو. بالکل صحیح کہا. اگر ہم آج کے تعلیمی نظام کا بھی جائزہ لیں تو کہیں کا کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اسی اندھی تقلید کی طرف جا رہے ہیں جہاں بس ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں. جی، اور سوال کرنے کی جرت ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل. تجربے اور دلیل کے بغیر مان لینا، چاہے وہ سائنس کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، درحقیقت علم کی موت ہے. اور اس ساری بحث میں جو سب سے خوبصورت اور گہرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کائنات کے رازوں کو کھوجنے کے لیے مادی مشاہدے کے اس آزاد راستے پر نکلتا ہے
تو یہ راستہ اسے کہیں دور تاریکی میں نہیں بلکہ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس اور مذہب یا مشاہدہ اور روحانیت آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن تحریر کے اگلے حصے میں اسی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ بالکل، اور تحریر کا یہ حصہ دراصل ہمارے لیے اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے اہم سبق ہے۔ ہمارے لیے سبق اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، غور و فکر کرو، کائنات میں تدبر کرو، لیکن اللہ کی تخلیق کو سمجھو اور اسی کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ بے شک۔ یعنی کائنات کے بظاہر بے جان نظر آنے والے مادے میں، حرارت اور سردی کے اس عظیم کائناتی رقص میں، سورج اور زمین کے اس مہیر العقول توازن میں جب انسان غور کرتا ہے تو وہ صرف سائنسدان نہیں رہتا، وہ ایک عارف بن جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ وہی طبعی اصول، وہی سبب اور نتیجے کا نظام اور وہی کائناتی ربط ہے جس کا مشاہدہ کرنے کی بات ٹیلیسیو کر رہا تھا۔ مادی دنیا کو سمجھنا اور پھر اس کی پیچیدگی اور اس کی نزاکت کو دیکھ کر اس کے خالق کی عظمت کا اعتراف کرنا، یہ دراصل علم کی انتہا ہے۔ صحیح۔ ٹیلیسیو کا جو مادی مشاہدے کا راستہ تھا اور اسلام جس روحانی اور فکری تفکر کی دعوت دیتا ہے، یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت مطلق تک پہنچنے کے دو متوازی راستے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جب تک نیت سچی ہو اور تلاش حق کی ہو، تجربہ گاہ اور جائے نماز دونوں انسان کو اسی ایک ذات کے قریب کرتے ہیں۔ کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ علم کا راستہ چاہے اٹلی کی کسی سرد تجربہ گاہ سے گزرے یا کسی مفکر کے دل کی گہرائیوں سے، اس کی منزل سچائی ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج کی اس علمی نشست نے یقینی طور پر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود دنیا کو اور ان نظریات کو جنہیں ہم سچ مان کر بیٹھے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ عاجز مسلمان کی یہ تحریر واقعی علم اور فکر کا ایک بہترین امتزاج تھی۔ میں اس نشست کو انہی کی تحریر کے ان حتمی الفاظ پر سمیٹنا چاہوں گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ علمی اور فکر انگیز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ایسے ہی گہرے اور حقیقت پر مبنی موضوعات پہنچاتے رہیں۔ میں ہوں عاجز مسلمان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سے پہلے کہ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچے، میں علم کے ان متلاشی افراد کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں ایک آخری فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹیلیسیو نے اپنے دور کے سب سے بڑے اور مسلمہ نظریے یعنی ارسطو کی سائنس کو چیلنج کر دیا اور بتایا کہ کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ بھی موجود ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کوانٹم مکینکس ہے، بلیک ہولز کے نظریات ہیں اور جینیات کے اصول ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو مکمل طور پر جان لیا ہے۔ بالکل، ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، آج کی اس انتہائی ترقی یافتہ سائنس میں بھی ایسی کون سی مسلمہ حقیقتیں یا ایسی کون سی اٹل تھیوریز ہو سکتی ہیں جن پر ہم بالکل ارسطو کے مقلدین کی طرح اندھا دھند یقین کیے بیٹھے ہیں؟ کیا معلوم کل کوئی نیا مشاہدہ، کوئی نیا سوال کرنے والا ذہن سامنے آئے اور وہ آج کی اس پوری جدید عمارت کو اسی طرح بدل کر رکھ دے جیسے ٹیلیسیو نے پرانے فلسفے کو بدلا تھا؟ کائنات کے راز لامحدود ہیں اور سوال کرنے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیجیے گا۔